دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہوں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ اولاً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ محمد ابراہیم بٹر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے روزگار نہیں مل رہا، تو اس کا کوئی وظیفہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے روزگار دے دے۔ روزگار نہیں مل رہا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام سیف اللہ طارق، والدہ کا نام امیرہ بی بی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ بجان کافی عرصہ ہو گیا کہ کریانے کی دکان ہے، لیکن اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی۔ جب بھی کوئی کاروبار بھی کرتا ہوں لیکن اس میں بہتری نظر نہیں آتی۔ اس کے بارے میں اگر رہنمائی فرما دے تو مہربانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں آپ کے برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔ محمد اختر نام ہے میرا، والدہ کا نام ہے فتح بیگم۔ 1 سال ہو گیا ہے، پاؤں پہ چوٹ لگی تھی اور ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کے بعد کوئی ڈاکٹر کوئی یقین نہیں چھوڑا، استخارہ کریں یا کوئی عمل ایسا بتائیں جس سے یہ تکلیف جو ہے دور ہو جائے۔ اللہ پاک بہتر فرمائیں، آپ صبر کیجئے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اختر بھائی، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ محمد ندیم سلیمان، کراچی کورنگی سے مخاطب ہوں۔ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے معلوم کرنا تھا۔ اس کی عمر 4 سال 2 مہینے ہے۔ اس کا نام ساحرہ ہے، کہ بہت تنگ کرتی ہے، کہنے کا نہیں سنتی، بہت شرارتی ہے، بہت زیادہ شرارتی ہے، اور پڑھائی میں بالکل بھی دھیان نہیں ہے اس کا۔ یہ روحانی علاج بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، نیک مطیع و فرما بردار بنائے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام شاہ فیصل اور والدہ کا نام نسرین۔ تقریباً 2.5 سال ہوگا ہماری شادی کو۔ یہ استخارہ نکلوانا تھا کہ کسی نے کوئی بندش وغیرہ تو نہیں کری ہوئی اولاد کے لیے، ہمیں معلومات کرنی تھی نا۔ میری بیوی کا نام سمیرہ ہے، ان کی والدہ کا نام نسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی قول تھی، استخارے آپ فرما لیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ اب وقت ہوا ہے آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ اولاً ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی روزگار، حصول روزگار کے لیے روحانی علاج معلوم کر رہے تھے۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو آسان اور رزق حلال عطا فرمائے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔
صحیح. اچھا اسی طرح عمیر بھائی کی قول تھی, معلوم کر رہے تھے کہ کریانہ اسٹور ہے ان کا, دکان ہے, تو دکان چل نہیں رہی, پہلے جیسی بہتری نظر نہیں آ پا رہی, تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ کام میں بہتری آئے, دکان ان کی اچھی چلے, کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ان کو برکتیں عطا فرمائے. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب, اس میں امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار 35 بار لکھ کر اس کو دکان وغیرہ میں لٹکا دے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے روزگار جو ان کا ہے انشاءاللہ خوب چمکے گا. صحیح انشاءاللہ. باقی مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے, تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے, دکان میں برکت کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں, استعمال کیجئے, اللہ پاک کی رحمت سے دکان آپ کی بہتر چلے گی اور رزق میں بھی برکت رہے گی. ساتھ ساتھ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے, مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں, اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں, سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. اچھا اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, بتا رہے ہیں بچی ان کی 4 سال عمر ہے اور بہت زیادہ تنگ کرتی ہے, بہت زیادہ شرارتیں بھی کرتی ہے اور کہنا بھی نہیں مانتی, پڑھائی میں بھی بچی کا دل نہیں. ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ایک تعداد ایسی ہو, ایسے والدین ہو سکتا ہے سلسلہ دیکھ رہے ہوں کہ جن کے بچے بھی اس طرح کی کیفیت ان کے اندر ہو کہ ضد بہت زیادہ کرتے ہیں یا روتے بہت زیادہ ہیں یا ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. تو چلیں ان کے لیے روحانی علاج ہو جائے گا اور ضمن ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چلے گا. تو اب کیا کرنا چاہیے, کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے, کیا دعا پڑھ کر بچوں پہ دم کریں, کیا دم کر کے بچوں کو پلائیں کہ بچوں کا پڑھائی میں بھی دل لگے, ان کی شرارتیں یہ کم ہوں اور تنگ بھی نہ کریں. جی انشاءاللہ اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے فرعون کا خواب, اس کے بالکل آخر والے جو پیج ہے اس میں امیر علیہ سنت نے ایک تحریر فرمایا ہے کہ یا اللہ یا رحمانو, یا اللہ یا رحمانو, یہ 101 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد یعنی 5 نمازوں کے بعد پڑھ کے ان کو پلائیں, انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں بچے کا دل لگنا شروع ہو جائے گا. صحیح. اچھا یہ تو پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے, اگر تنگ کرتے ہوں, شرارتیں کرتے ہوں, کہنا نہیں مانتے ہوں, تو اب کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اس حوالے سے کہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھے, 60 مرتبہ 60, اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر بچے پہ دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل یہ ضد وغیرہ کرنا جو شرارت وغیرہ بچے کرتے ہیں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے, اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد, اس میں بھی لکھا ہوا ہے, اس میں سے پڑھ کر آپ بچوں پہ دم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل بچے صحیح ہو جائیں گے, ان کی ضد کی عادت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اچھا یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ روحانی علاج پر بھی عمل کرنا ہے, یہ وظیفہ پڑھ کر دم بھی کیا جائے, لیکن ساتھ ساتھ حکمت عملی کے مطابق حکمت عملی سے بچوں کی افہام و تفہیم کا سلسلہ کیا جائے, کب کس وقت کہاں پر کیا کہنا ہے, کس انداز سے بچوں کی اصلاح کرنی ہے, کس انداز سے بچوں کو سمجھانا ہے, یہ بھی ہمیں آنا چاہیے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم ڈانٹ ڈپٹ غصہ بعض اوقات بے جا سختی بھی یہ بچوں کو ضدی بنا دیتی ہے. اس کو بھی ہم دیکھیں, ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپ تربیت کی بھی کوشش کرتے رہیں. مدنی چینل دکھائیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں. الحمدللہ عز و جل یہ آپ کا اپنا مدنی چینل یہ گھر میں چلانے کی کوشش کریں, انشاءاللہ عز و جل بچوں کی اچھی تربیت بھی ہوتی رہے گی اور بچے مطیع و فرمانبردار بھی ہو جائیں گے. اچھا کافی سارے میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے موصول ہو رہے ہیں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, معلوم کر رہے ہیں کہ میرے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں, کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ میرے سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں اور سر کے بال بھی اچھے ہو جائیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد, اس میں ایک روحانی علاج آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی کے سر کے بال جھڑتے ہوں تو ناریل کا تیل یا سرسوں کا تیل لے کر 41 بار سورۃ اللیل اول و آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے اور رات کو سونے سے پہلے اس تیل سے سر کی مالش کیجئے, انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. چلیے ایک اور اسلامی بھائی ہیں, کامران بھائی ہیں, معلوم کر رہے ہیں کہ ہمشیرہ کا رشتہ نہیں ہو پا رہا, کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. تو نیک صالح رشتے مل جائیں تو اس حوالے سے روحانی علاج یہ ہے کہ بعد نماز فجر 312 بار یا ذل جلال والاکرام, یہ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنا ہے.
اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور گھر بھی اچھا چلے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اور آپس میں نہیں بنتی، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ قرآنی دعا یہ آپ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ گھر انشاءاللہ عز و جل امن و سکون کا گہوارہ بنے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے گا۔ یہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا چلوں کہ بالفعل اگر گھر میں لڑائی جھگڑے نہ بھی ہوں تب بھی اس دعا کو اپنی معمولات میں شامل کریں۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف مدنی پنسورہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، بہت سارے وظائف اس میں لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ کو یہ بتایا گیا ہے، یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، دیکھیں گھر آپ کا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے حوالے سے بھی کافی ساری آپ کی قولز تھیں، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا تھا، استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے اختر بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ ایک سال پہلے ان کے پاؤں میں چوٹ لگی اور ہڈیاں بھی صحیح اور ٹوٹ گئی تھی نا، کافی آزمائش میں تھے، دعا بھی فرمائی ہے ان کے لیے اور استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ معاملہ تھا؟ ان کا استخارہ کیا، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ اچھا، قدرتی طور پہ آزمائش، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ عرصہ ہو گیا ان کی بیماری کو، اس بیماری کے لیے ان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا تو شفا ہو انشاءاللہ۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اور ہڈیاں جوڑنے کے حوالے سے بھی ایک وظیفہ ہے، سبحان اللہ، کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جی، اس کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف گھریلو علاج میں یہ روحانی علاج موجود ہے، اس کو آپ سماعت فرما لیے۔ پارہ 11 سورۃ التوبہ اور آیت نمبر 129 بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ قرآن پاک کی آیت 3 دن تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک ایک بار پڑھ کر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی یا پھٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ابھی اگر آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ کتاب گھریلو علاج مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کتاب موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ فیصل بھائی تھے، بتا رہے ہیں شادی کو 2.5 سال کا کم و بیش عرصہ ہو چکا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کسی نے بندش کروا دی ہے، کسی نے کچھ عملیات کروا دی ہیں، تو استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ یہ شاہ فیصل بھائی کا استخارہ کیا، استخارے میں ان کے عملیات و اثرات کا اشارہ تو نہیں ہے، ان کے استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف گھریلو علاج میں یہ قرآنی دعا لکھی ہے، صفحہ نمبر 102 پر، صفحہ نمبر 102، اس کو آپ لکھ لیں اپنے پاس نا۔ اس صفحہ نمبر 102 پر یہ روحانی علاج موجود ہے، قرآن پاک کی دعا ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور آپ سماعت بھی فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ قرآن پاک کی دعا، اس کو آپ ہر نماز کے بعد
3 مرتبہ پڑھیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو نیک اولاد نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل باقی مدنی قافلے میں آپ سفر کیجئے، الحمدللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور اس طرح کی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے پر آتی ہیں کہ فلاں اتنے عرصے سے بے اولاد تھا، اتنا عرصہ شادی کو ہو چکا تھا، لیکن الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کیا، وہاں جا کر دعا کی، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملی، دعائیں قبول ہوئیں، اللہ پاک کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ تو اعتقاد کی بات ہوتی ہے، یقین کامل کی بات ہوتی ہے، تو آپ اپنے اعتقاد کو بھی مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، اور آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، اللہ پاک کی رحمت سے سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ نظر حسین، والدہ شرم بی بی، گھر برکت نہیں ہے، کام جو کرتے ہیں پٹھا ہو جاتا ہے، یہ بتائیں۔ گھر میں برکت نہیں، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل برکت کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام رحمت الہی ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں، وہاں کا نام ماشاء اللہ بیگم۔ بات یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینے 1 سال ہو گیا میں لاتوں سے چلا نہیں جاتا، چلنے کی ہمت کرتا ہوں تو گر گر پڑتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نماز روزے سے تنگ ہوں، تو میرے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی استخارہ کر دیں، مجھے بتائیں کہ اوپری بات ہے یہ اللہ کی طرف سے، میرے لیے کوئی وظیفہ کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی اللہ، جزاکم اللہ۔ اللہ پاک بہتر فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ارسلان ادریس ہے اور میری والدہ کا نام شہناز بی بی ہے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میں جاب کے لیے جہاں بھی اپلائی کرتا ہوں وہاں سے انکار ہو جاتا ہے، اور اب جب میں نے ایک اور جگہ پہ جاب کا اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ کوئی رسپانس نہیں آ رہا ادھر سے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ارسلان بھائی استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج جاب کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد ظہیر اطاری بھی دینی معاملات ہیں نا، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آزمائشیں رکاوٹیں آتی ہیں اس میں، اور گھر بھی نہیں ہو پاتا، مطلب بڑی معاملات ہیں، بڑی آزمائش ہے، تو پریشان ہیں، بچے بھی ٹھیک نہیں رہتے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، کوشش جاری رکھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے، بزرگان دین رحمہم اللہ مبین پر کسی تکالیف آئیں، کسی آزمائشیں آئیں، لیکن الحمدللہ عز و جل دین کی تبلیغ کی اور دین کی دعوت کو عام کیا۔ بظاہر اگر رکاوٹیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں تو مایوس نہ ہوں، یہ بھی ایک آزمائش کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم بالکل ہمت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر بھی ادا کریں کہ ہمیں موقع مل رہا ہے الحمدللہ عز و جل، تو آپ کوشش اپنی جاری رکھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، دین کے کاموں میں، مدنی کاموں میں ہماری مدد فرمائے اور ہمارے مددگار پیدا فرمائے۔ دعائیں بھی کرتے رہا کریں، باقی وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کہ ان آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان نیک کاموں میں، مدنی کاموں میں رکاوٹیں نہ آئیں، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد شعیب ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، نام اپنا جان بھی ہے۔ میں سرکاری نوکری کے لیے کافی جگہ پہ ٹرائی کر چکا ہوں لیکن میری جاب نہیں ہو رہی اور نہ ہی کوئی مجھے پرائیویٹ اچھی جاب مل رہی ہے، تو مہربانی کر کے مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، جاب کیوں نہیں ہو رہی، اور کوئی روحانی علاج بھی مجھے بتائیں۔ انشاءاللہ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز دیں، کافی سارے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں، تو چلیں پہلے روحانی علاج یہ شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نظر حسین بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں، تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اور رزق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والا انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا اور گھر میں خوب برکت ہوگی۔
انشاءاللہ. باقی یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، ان سے بھی تو بچنا ضروری ہے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرو اور کھانے کے بعد بھی کھانے کا وضو کرو، یعنی ہاتھ منہ دھو، تو اس سے رزق میں برکت رہتی ہے، گھر میں بھی برکت رہتی ہے. یہ ان سنتوں پر بھی ہم عمل کریں. مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ گھر میں تلاوت قرآن پاک کا معمول بنائیں، کہ جہاں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. درس فیضان سنت کا سلسلہ گھر میں یہ جاری رکھیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ برکتیں رہیں گی. باقی جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا پڑھنے کے لیے تو وہ وظیفہ بھی پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے گھر میں برکت رہے گی. اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ظہیر بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ گھر والے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اور مدنی کاموں کے لیے کوششیں کرتے ہیں، چاہتے ہیں، بعض اوقات رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو یہ رکاوٹیں نہ آئیں تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ اللہ پاک ہر جائز کام میں ان کے مشکلات پریشانیاں دور فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سمیعو، یا سمیعو، یہ 100 بار روزانہ 100 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اپنے رکاوٹوں پریشانیوں کے حوالے سے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جو مانگیں گے پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. باقی استخاروں کے حوالے سے بھی قولز تھی، استخاروں کے جوابات بھی آپ سے لیتے ہیں، لیکن میسیجز کافی سارے آ رہے ہیں. آئیے کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین آپ کے شامل کرتے ہیں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ میرے گھر والوں کے گھٹنوں پر چوٹ لگی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. تو اگر گھٹنوں میں درد ہو، تکلیف رہتی ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اولاد نرینہ کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فدان اوراد میں ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری او پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا، نیک بیٹا عطا کرے گا. تو ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی، اولاد نرینہ نصیب ہوگی. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ علی بھائی ہیں، شوکت علی، میرا کاروبار نہیں چل رہا تو کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائیں. فرائض کی پابندی کیجیے اور استغفار کی آپ کثرت کیجیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو استغفار کی کثرت کریں. ہم سب ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ وقت مخصوص کریں جس میں خالصتاً ہم استغفار کریں، درود پاک پڑھیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ایسی حیرت انگیز طور پر راہیں کھلیں گی، اسباب بنتے چلے جائیں گے کہ رزق میں بھی برکت رہے گی، اور جو ہماری وقتی طور پر آزمائشوں کے معاملات ہیں اللہ پاک کی رحمت سے آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی. تو ہم توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک کی بارگاہ میں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اور خالصتاً ہم اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کیا کریں. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، رزق میں اگر ہم وسعت چاہتے ہیں، رزق میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں، رزق میں ہم کشادگی چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا کیا کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور ہمارے دسترخوان وسیع و کشادہ ہو جائیں گے، گھر میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی. ہم اپنے والدین کو اگر حیات ہیں تو ان کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، انتقال کر گئے تو بخشش و مغفرت کی دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں خوب برکتیں حاصل ہوں گی. استخاروں کے حوالے سے بھی کافی ساری قولز ہیں، استخاروں کے جوابات شامل کرتے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی رحمت نام بتایا تھا جی اور بتا رہے تھے کہ 1 سال اور 1 ماہ ہو چکا ہے، ان کو چلا نہیں جاتا، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. استخارے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا، تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ رحمت الہی بھائی کا استخارہ کیا، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں
शिफा अता फरमाए, आमीन। और इनको चाहिए कि तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके डोरियां हासिल कर लीजिए और चलते फिरते उठते बैठते या गनियों पढ़ते रहे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें हासिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अरसलान भाई का मसला था कि जॉब के लिए जहाँ पर भी जाते हैं इनकार हो जाता है, मना हो जाता है। ये हो सकता है हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन में से भी किसी के साथ मसला हो कि जहाँ पर भी जॉब के लिए जाएं तो मना हो जाता है या कोई रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिल पाता, तो रूहानी इलाज भी बताइएगा। लेकिन अरसलान भाई के साथ क्या मसला आ रहा है? अरसलान भाई का इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में इनके कोई अमलियात और असरात का इशारा तो नहीं है, इस्तिखारे में नजर बद का इशारा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें नजर बद से नजात अता फरमाए और रोजगार के लिए हलाल रोजगार इन्हें मिल जाए। इसके लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा साहब के सफ़ा नंबर 31 के ऊपर एक रूहानी इलाज है या वहाबू, ये 300 बार पढ़ें बाद नमाज फजर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से रोजगार की परेशानी दूर होगी। सही। शुएब भाई का मसला था कि उनको भी ये जॉब नहीं मिल पा रही, उनको आजमाइश हो रही है, इस वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल करम फरमाए। इनका इस्तिखारा किया, इनके इस्तिखारे में अमलियात व असरात का इशारा नहीं है, वक्ती आजमाइश है। इनको चाहिए कि रोज़ाना हर नमाज के बाद 80 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या हकीमू 80 बार पढ़ें और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इसकी बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। सही। एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। बढ़ते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, मज़ीद आपकी कॉल की जानिब देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिएगा। ज़काउल्ला नियाज़ी, वालदा दा नाम है नजमा बीबी जी। जिथे भी जा वास्ते जाने जाप दी दरखास्त दे के आने उठो ही बस खाली मोड़े आने। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा सब। वजीफा इस हवाले से आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। बच्चा है फैजान मोहम्मद, उम्र है उसकी 8 साल और उसके डॉक्टरों ने पट्ठों का मसला है, डॉक्टरों ने सारों ने ला इलाज करार दे दिया है कि ये उम्र के साथ साथ बैठ जाएगा और चल नहीं सकेगा, सारी उम्र बार मजूर हो जाएगा। अभी तो वो चल फिर रहा है, उसके लिए रूहानी इलाज जो है वो प्लीज तजवीज़ कर दे। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, हिम्मत रखें। देखें कोई बीमारी ला इलाज नहीं है, मौत और बुढ़ापे के सिवा कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो। ये हम अपना जहन बना के रखें कि अल्लाह पाक ही हकीकत में शाफिउल अमराज है। अल्लाह चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी, मायूस ना हो। अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है, दुआ भी करते रहें। डॉक्टरों ने ला इलाज करार दे दिया तो क्या हुआ, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। दुआएं भी करें, बाकी आपको इंशाअल्लाह इस हवाले से रूहानी इलाज आपको बताते हैं, इस पर अमल कीजिएगा। और मेरा आपको मदनी मशवरा यह है कि मदनी काफिले में सफ़र करके बच्चे की सेहत याबी के लिए दुआ करें। इस तरह के तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर आते हैं मरीज़, बताते हैं कि हमारा मसला हल नहीं हो रहा था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैंने मदनी काफिले में सफ़र किया, वहाँ जाकर दुआ की, आशिकाने रसूल के कुर्ब की बरकतें मिली, अल्लाह पाक की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा मिल गई। तो इतिकाद हम अपना मजबूत रखें, यकीन कामिल रखें, सब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर हो जाएगा। और मायूस नहीं होना है आपने। वजीफ़ा आपको बताते हैं, तहरीर फरमा लीजिएगा, आप देखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका बच्चा बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। इस्तिखारे के हवाले से भी काफ़ी सारी कॉल्स थी। रूहानी इलाज के हवाले से हमारे ये एक इस्लामी भाई का मसला था कि अताउल्लाह नाम बताया था इन्होंने, कि बता रहे हैं जहाँ पर भी ये जाते हैं कोई बात ही नहीं बन पाती इनकी, हर काम में इनकी रुकावटें आती हैं और ऐसे खाली हाथ लौट आते हैं। अल्लाह पाक इनके मामलात में आसानी फरमाए और आसान रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। इस हवाले से बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज अल्लाह तबारक व तआला का यह सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु, ये फजर के सुन्नतें और फ़र्ज़ के दरमियान 550 मरतबा पढ़ें और अपने इस परेशानी और मुश्किलात के हवाले से दुआ करें। इंशाअल्लाह जल्द ही इनको आसान रोज़गार भी मिल जाएगा और खूब बरकत भी होगी इंशाअल्लाह सवजल। बकिया इसके अलावा मेरा आपको मदनी मशवरा है कि आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए, तावीज़ात अत्तारिया हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह सवजल सब बेहतर हो जाए। हमारे फैज़ान भाई के हवाले से भी काफ़ी कॉल थी और इनके वालिद साहिब ने काफ़ी दुख का इजहार किया था कि डॉक्टरों ने ला इलाज करार दे दिया। मायूस ना हो, एक अमल आपको बताता हूँ, वो अमल समात फरमा लीजिए। 1469 बार सूरह यासीन शरीफ की ये आयत मुबारक सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए, बच्चे की सेहत याबी के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह सवजल बहुत जल्द आपका बच्चा सेहत याब हो जाएगा। 1469 बार आपने ये वजीफा
پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، اس بیماری کی کارڈ بھی کروا لیجیے گا۔ ہمارے دیگر تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین بھی تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریوں کی کارڈ کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوں گے، بیماریاں پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوں گے، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا